الوعظ والاقتصاد فیہ، وعظ و نصیحت میں اعتدال رکھنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، سورۃ نحل آیت 125۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ بلاؤ تم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے وعظ کے ساتھ۔ وعظ و نصیحت جب کوئی امت میں سے کوئی کام دعوت کا نہ کرے تو پھر یہ کام فرض ہو جاتا ہے، اگر کچھ جماعت کرتی ہے تو پھر یہ فرضیت سے کام ہٹ جاتا ہے۔ ان ابی وائل شقیق ابن سلمۃ رحمہ اللہ تعالیٰ قال کان ابن مسعود رضی اللہ عنہ یذکرنا فی کل خمیس، ابو وائل شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیں نصیحت کرتے تھے ہر جمعرات۔ پھر ایک شخص نے اسے کہا یا ابا عبد الرحمن لوددت انک ذکرتنا کل یوم، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں روزانہ نصیحت کریں۔ کہا مجھے کوئی چیز مانے نہیں، اما انہ یمنعنی من ذلک انی اکرہ ان املکم و انی اتخولکم بالموعظۃ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها مخافۃ الصامۃ علینا۔ کہا مجھے کوئی چیز مانے نہیں، مقصد یہ کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالوں وعظ و نصیحت میں تمہارا خیال کرتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال کرتے تھے کہ کہیں اکتاہٹ میں نہ پڑ جائیں، معنی تنگ نہ ہو جائیں، ملول نہ ہو جائیں، تھک نہ جائیں۔ یتخولنا یتعہدنا، مقصد ہے یہاں ہمارا خیال رکھتے تھے۔ وان ابی الیقظان عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طول صلاۃ الرجل وکثر خطبتی معنۃ من فقہ۔ ابو الیقظان عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہما سے روایت ہے کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں کہ بے شک لمبی نماز اور چھوٹا خطبہ یہ آدمی کے سمجھداری کی نشانی ہے، دلالت کرتی ہے۔ فاطیل الصلاۃ و اکثر الخطبۃ، لمبا کرو نماز کو اور چھوٹا کرو خطبے کو۔ روایت کیا ہے کہ اس کو مسلم نے معنۃ بفتح میم مفتوح، میم مفتوح کے ساتھ، حمزہ کسرے کے ساتھ، پھر نون مشدد ہے، اے علامت دالۃ علی فقہ، یعنی ایسی علامت جو اس کی سمجھداری پر دلالت کرے۔ اس حدیث کا مقصد ہے کہ خطبہ مختصر و نماز لمبی ہونی چاہیے۔ ان معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ قال بینا انا اسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اتس رجل من القوم فقلت یرحمک اللہ فرمان القوم بابصارهم فقلت واسق لهم یا ما شانکم تنظرون الی۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اچانک چھینک دی ایک مرد نے قوم میں سے، میں نے کہا یرحمک اللہ، پس گھور کر دیکھ رہی تھی قوم مجھے اپنی آنکھوں سے، میں نے کہا ہائے میری ماں، ہائے کی تباہی، تو کیا ہو گیا تمہیں گھور کر دیکھ رہے ہو مجھے؟ فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم، بس شروع ہوئے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر مار رہے تھے۔ فلما رأیتہم یصمتوننی ولکنی سکت، میں نے دیکھا انہیں کہ وہ مجھے خاموش قرار رہنا چاہتے تھے پر میں خاموش ہو گیا۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس جب نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی، پڑھ لی، فبأبی ہوا و امی، میرا ماں باپ اس پر قربان، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن و تعلیم منہ، میں نے ایسا معلم استاد نہ اس سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا جو اچھی تعلیم دینے والا ہے۔ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، بس اللہ کی قسم نہ مجھے ڈانٹا نہ مارا نہ گالم گلوچ کی۔ قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز نہیں صلاحیت رکھتی اس میں لوگوں کا کلام، معنی اس نماز میں کلام نہ کرنا چاہیے۔ انما یہ تسبیح و تکبیر، اس میں صرف تسبیح اور تکبیر ہے اور قرأت قرآن ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت، یا ایسے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے کہا یا رسول اللہ انی حدیث عہد بجاہلیت، ہم میں زمانے جاہلیت کے قریب ہوں۔ وقت جاء اللہ بالاسلام، تحقیق لایا اللہ تعالیٰ اسلام کو۔ وَإِنَّ مِنَا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَانَ، ہم میں سے کچھ مرد ہیں جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا تأتہم، ان کے پاس نہ جایا کریں۔ قلت، تو میں نے کہا وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، ہم میں سے کچھ لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ قال ذاک شیء یجدونہ فی صدورہم فلا یصدنہم، فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو پاتے ہیں اپنے سینوں میں، بس وہ چیز ہرگز تمہیں نہ روکے، میں نے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سکل ضم السائل مثلثہ المصیبت والفجیت، سکل کہتے ہیں مصیبت کو، گھبراہٹ کو۔ ما قہرنی اے ما نہرنی، میں نہ ڈانٹا مجھے۔ تو نماز میں ابتداءً تو بات کرنا جائز تھی لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اب اس حدیث میں یہ ہے کہ نماز میں اب بات کرنا ممنوع ہے۔